بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور حسن بصری کا مناظرہ انسان کے اختیار کے بارے میں ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اس مناظرے میں حسن بصری کی رائے کو رد کیا ہے اور سورہ سبا، سورہ طلاق اور سورہ یوسف کی آیات کریمہ سے استدلال کر کے اپنی حقانیت کا ثبوت دیا ہے۔ حسن بصری امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس گیا اور عرض کیا، میرے کچھ سوالات ہیں جو آپ علیہ السلام سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اہل بصرہ کے فقیہ نہیں ہو؟ حسن بصری نے کہا، لوگ یہی کہتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم نے بہت بڑا عہدہ سنبھالا ہے۔ سنا ہے کہ لوگوں سے کہا کرتے ہو کہ خداوند متعال نے لوگوں کو ان کے اپنے حوالے کر دیا ہے اور ان کے امور انہی کو واگزار کیے ہیں۔ حسن بصری خاموش ہوئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر خداوند متعال کسی کو امن و امان کا وعدہ دے تو کیا اس کو کسی چیز سے ڈرنا چاہیے؟ حسن بصری نے کہا، نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں ایک آیت کی تلاوت کرتا ہوں جس کی تم نے غلط تفسیر کی ہے۔ حسن بصری نے پوچھا، کون سی آیت؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سَيْرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ۔ سورہ سبا، آیت نمبر 18۔ ترجمہ، اور ہم نے قرار دی ان کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت عطا کی، مسلسل آبادیاں اور ان میں آمد و رفت کا سلسلہ قائم کیا۔ چلو پھرو ان میں رات دن امن و عافیت ہے۔ میں نے سنا ہے کہ تم نے مقام امن کو تم مکہ سے تفسیر کیا ہے۔ وائے ہو تم! یہ کون سا امن ہے کہ وہاں کے لوگوں کے اموال کو چرایا جاتا ہے اور ہمیشہ کچھ لوگ مارے جاتے ہیں۔ بعد ازاں امام علیہ السلام نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، وہ مبارک ہستیاں ہم ہیں۔ حسن بصری نے کہا، آپ پر فدا ہو جاؤں، کیا قرآن میں ایسی آیت ہے جس میں انسانوں کو قریہ بستی کہا جائے؟ فرمایا، ہاں، سورہ طلاق کی 8ویں آیت، جہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ سورہ طلاق، آیت نمبر 8۔ ترجمہ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن لوگوں نے سرکشی کی اپنے پروردگار کے حکم اور اس کے پیغمبروں سے، تو ہم نے ان کا سختی کے ساتھ حساب لیا اور انہیں عجیب غیر معمولی سزا دی۔ بعد ازاں فرمایا، کیا سرکشی کرنے والا در و دیوار ہیں یا انسان؟ حسن بصری نے کہا، ہاں، مراد انسان ہی ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، سورہ یوسف کی آیت 82 میں قریوں اور دیہاتوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے یا انسانوں کے بارے میں، جہاں ارشاد ہوتا ہے، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي
اقبلنا فیہا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، سورہ یوسف آیت نمبر 82۔ ترجمہ: اور اس بستی سے پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے اور اس قافلے سے کہ جس میں ہم آئے ہیں، اور ہم بلا شبہ سچے ہیں۔ بعد ازاں امام علیہ السلام نے فرمایا، قریہ یعنی ہمارے شیعوں کے علماء، اور سیر سے مراد علم ہے، یعنی جو بھی ہماری طرف آیا اور حلال و حرام کی تعلیم ہم سے حاصل کی، وہ شک اور گمراہی سے محفوظ ہے، کیونکہ اس نے احکام کو اس مقام سے سیکھ لیا ہے جہاں سے سیکھنا چاہیے، کیونکہ اہل بیت علم کے وارث اور برگزیدہ فرزند ہیں، اور وہ فرزند ہم ہیں، نہ کہ تم اور تمہاری مانند لوگ۔ اور خبردار، کبھی نہ کہنا کہ خداوند متعال نے بندوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے، کیونکہ خداوند متعال سستی اور کمزوری سے دوچار نہیں ہے کہ اپنے امور کو انسانوں کے سپرد کرے۔ وہ کسی کو کسی کام پر مجبور بھی نہیں کرتا، کیونکہ اس صورت میں ان پر ظلم روا رکھا جائے گا۔ خداوند متعال اپنے بندوں کے ساتھ جبر برتتا ہے اور نہ ہی امور کو انہیں تفویض کرتا ہے، بلکہ بندوں کے ساتھ اس کا رویہ ان دو امور کے بیچوں بیچ ہوتا ہے۔ بحار الانوار جلد 24 صفحہ 235، جلد 4 احتجاج جلد 2 صفحہ 327۔ اللہم صلی علی محمد ابن علی باقر العلم و امام الہدی و قائد اہل التقوی والمنتجب من عبادک، اللہم و کما جعلتہ علما لعبادک و مناعا لبلادک و مستودعا لحکمتک و مترجما لوحیک و امرت بطاعتہ و حذرت من معصیتہ، فصلی علیہ یا رب افضل ما صلیت علی احد من ذریتہ انبیائک و اصفیائک و رسولک و امنائک یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد